السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھرانہ ٹی وی سے محمد عبداللہ آپ سے مخاطب ہے۔ ہوم سکولنگ کیا، کیوں اور کیسے کی پہلی دو نشستوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ روایتی سکولنگ تعلیم و تربیت جیسے اہم مقاصد کے حصول میں بہت حد تک ناکام ہو چکی ہے، اور ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے اب کسی متبادل کی تلاش میں ہیں۔ یہ متبادل ہوم سکولنگ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہوم سکولنگ تعلیم و تربیت کا ایک فطری طریقہ ہے۔ بچے کی عمر کے شروع کے سال ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب بچوں کے قد و قامت، ہڈیاں اور دیگر جسمانی نظام نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں۔ جذبات، رجحانات اور کردار بننے کا بھی یہی وقت ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ گزشتہ صدی کے ابتدائی ادوار میں تعلیمی نظام کسی حد تک معاشرے کی مذہبی، سماجی اور تہذیبی اقدار کی منتقلی کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم رہنماؤں نے بھی ابتدائی تعلیم اپنے اپنے گھروں پر حاصل کی، اور کم عمری میں ہی شادی کر کے نہ صرف عملی زندگی کا آغاز کیا بلکہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک بھی تشریف لے گئے۔ لیکن جدید سائنسی بنیادیں رکھنے والے علوم کا تناسب بڑھ جانے اور تعلیم ایک کاروبار بن جانے کے بعد اخلاقی اور سماجی اقدار کے لیے تعلیمی نصاب میں بہت کم حصہ رہ گیا ہے۔ اقدار کی منتقلی کے لیے اہم ترین دور ابتدائی 5 سال ہیں۔ اس عمر میں بچہ جو سیکھتا ہے تمام عمر انہی خطوط پر چلتا ہے، مثلاً بزرگوں کی عزت کرنا، سچ بولنا، بیمار کی تیمارداری، مہمان کی عزت، نرمی سے بات کرنا۔ یہ سب غیر محسوس طریقے سے منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ سال والدین کے لیے بہت ذمہ داری کے سال ہیں۔ اس عمر میں جذبات و احساسات بنتے اور نشو و نما پاتے ہیں۔ یہ جذبات و احساسات ہی کردار بناتے ہیں جو آگے چل کر پوری زندگی میں جھلکتا ہے۔ ہوم سکولنگ بنیادی طور پر اس ابتدائی وقت کو کارآمد بنانے کا نام ہے جس پر بچے کے کردار کی تعمیر منحصر ہے۔ ہوم سکولنگ کے ذریعے ہم بیک وقت بچے کی جسمانی، ذہنی، جذباتی نشو و نما، کردار سازی اور علوم کی منتقلی کا کام گھر کے فطری، محفوظ اور پرسکون ماحول میں ٹھہراؤ، تحمل اور برداشت کے ساتھ سر انجام دینے کی جانب بڑھتے ہیں۔ روایتی سکولنگ میں الجبرا، سائنس، جغرافیہ اور حتیٰ کہ اب کمپیوٹر کو بھی رٹنے پر زور دیا جاتا ہے، اور نمبر حاصل کرنے کے لیے تمام تعلیمی مواد کو یاد کرنا ہی معیار قرار پایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں سکولنگ اور عملی زندگی کے مابین ایک واضح خلیج نظر آتی ہے۔ سکولنگ بچوں کے اس فطری مزاج کی نفی کرتی ہے جس میں بچے تجسس، تحقیق اور تجربات کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوم سکولنگ میں ہم تعلیم کو عملی زندگی سے ہم آہنگ کرتے ہیں، بچے کو اس کے تجسس اور تحقیق کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں، مختلف تجربات کی آزادی دے کر اس کے سیکھنے کے عمل کو نکھارتے ہیں۔ گھریلو امور، بہن بھائیوں سے تعلقات، بزرگوں کے ساتھ پیش آنے کے آداب، چھوٹوں کی جانب نرمی و محبت کا رویہ، گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے کام، الغرض ایک مسلمان ہونے کے ناطے زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی جو ذمہ داری ہے اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ اس کردار سازی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو مختلف علوم اور ہنر ان کے سیکھنے کی صلاحیت اور رفتار کے مطابق سکھانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہمارے بچے کوئی بھی چیز ایک ہفتے میں سیکھ سکتے ہیں تو ہم اسے غیر ضروری طور پر 2 ہفتوں پر محیط نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے بچوں کو کچھ سیکھنے کے لیے 3 ہفتوں کا وقت درکار ہے تو ہم جبری طور پر اس کو 2 ہفتوں میں مکمل نہیں کر دیتے۔ آج کی نشست میں ہم نے ہوم سکولنگ کیا ہے پر بات کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ ہوم سکولنگ کیسے کی جائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ گھرانہ ٹی وی